بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد کشمیر پاکستان اور دنیا بھر میں کھوئرٹا نیوز اور ان ٹائم نیوز دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم تحصیل پریس کلب کھوئرٹا میں موجود ہیں اور ملکی جو موجودہ صورتحال ہے کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا جو لاک ڈاؤن ہے اور ماہ رمضان ہے مسلمانوں کے لیے رحمتوں کا، بخششوں کا، مغفرتوں کا مہینہ ہے، اور آج لاکھوں فرزندان اسلام اس ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی سعادت حاصل کریں گے، اعتکاف بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، ملک پاکستان کی، عالم اسلام کی استحکام کے لیے دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موذی مرض سے، اس وبا سے جو مسلمانوں کے اوپر یہ طرح طرح کی جو مصیبتیں نازل ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو اس کے لیے جناب ہم ناظرین یہاں پر موجود ہیں، ہمارے پاس دو مذہبی شخصیات جن سے ہم آپ کو تعارف کرائیں گے اور ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو حکومت کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا، اعتکاف کی اجازت ملی تھی کہ تمام تر حکومتی SOP کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، مگر رات سے جو سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو چرچا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کوٹلی کی ہے تو اس نے یہ اس کے اوپر پابندی لگائی ہے۔ ہم اس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے تحصیل کے جو ہیں اہل سنت والجماعت کے صدر ہیں جناب قاری اشرف عزیز صاحب کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام تحصیل پریس کلب کے دوستوں کا، کھوئرٹا نیوز کا، دیگر جو نیوز ہیں آپ کے ساتھ، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم اپنا پیغام دے سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اہل سنت تحصیل کھوئرٹا ہی نہیں بلکہ ڈسٹرکٹ کوٹلی بلکہ پورے آزاد کشمیر کے اندر ہمارے جو علماء تھے انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ ڈیسیژن لیا اس وبا کے موقع پر کہ ہم نے حکومت کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے، مشکل وقت ہے، ریاست کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور کھڑے ہم نے رہنا ہے۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ سارے معاملات چل رہے تھے، مگر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پورے آزاد کشمیر کے کسی ڈسٹرکٹ کے اندر اعتکاف پر پابندی نہیں تھی، مگر ضلع انتظامیہ نے یہ کل نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ڈسٹرکٹ کوٹلی کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا۔ میں جب مجھے یہ خبر ملی، نوٹیفیکیشن میرے پاس آیا تو ہم نے یہ اپیل کی، مگر جب یہ سوشل میڈیا پر شور پڑا تو مجھے خبر آئی کہ مظفر آباد میں وزیر اعظم جناب راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے افطاری کے وقت تمام مسالک کے علماء کو اکٹھے کر کے افطاری کے میز پر یہ طے کیا کہ جس طرح جن شرائط کی بنیاد پر، جن احتیاطی تدابیر کی بنیاد پر یہ رمضان مبارک کی نماز تراویح کا یہ اجازت اس کی دی گئی تھی، اسی کو مد نظر رکھ کر مساجد کے اندر اعتکاف بھی کیا جائے گا، لیکن افرادی قوت کو کم سے کم کیا جائے گا۔ جماعت اہل سنت اس فیصلے کو آن کرتی ہے کہ جو حکومتی فیصلہ ہے، جناب وزیر اعظم نے، جناب مرکزی چیئرمین زکوٰۃ سلیم چشتی صاحب، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈائریکٹر مذہبی امور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا اہم رول ادا کیا۔ یہ بڑی پریشان کن بات ہے کہ پورے ریاست کے اندر کوئی فیصلہ اور ہو مگر ڈسٹرکٹ کوٹلی کے اندر فیصلہ اور ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ شاید یہ مسٹیک کیوں ہوئی ہے یا جان بوجھ کے کیا گیا، مجھے نہیں پتہ اس کا۔ البتہ پورے آزاد کشمیر کے اندر جماعت اہل سنت نے جتنا تعاون کھوئرٹا کوٹلی ضلع کے اندر کیا ہے انتظامیہ کے ساتھ، کسی ڈسٹرکٹ کے اندر کسی مذہبی جماعت نے اتنا تعاون میرے خیال میں نہیں کیا۔ بجائے اس کے کہ ہمارا شکریہ ادا کرتے، بجائے اس کے کہ وہ ہمارے ساتھ مزید چلتے، اچھے انداز سے چلتے، مگر وہ طرح طرح کی حرکتیں کر کے ہمیں اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں۔ میں آج عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں، احتیاطی تدابیر پر ہمارا جماعت اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا ہے
کہ یہ تعداد کم کی جائے، بچے نہ آئیں، بوڑھے نہ آئیں، احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھ کے اعتکاف بیٹھا جائے۔ اس میں کسی جگہ پر بھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ ایک بندہ ہو، 2 ہوں، 4 ہوں۔ صرف وزیر اعظم صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ آئیں وہ کم سے کم آئیں۔ ہم اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں، جماعت اہل سنت قبول کرتی ہے، اور میں عوام سے، علماء سے یہ عرض کروں گا کہ جہاں جہاں لوگ بیٹھیں، جہاں نہیں بیٹھتے وہاں بھی اہتمام کریں، اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے کا بہترین اس نے موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا مانگے اپنے لیے، کشمیری قوم کے لیے، اور اس وبا سے جان چھوٹ جائے۔ میں جناب وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جماعت اہل سنت آپ کے فیصلے کو منوان اسی طرح تسلیم کرتی ہے جس طرح آپ نے فیصلہ فرمایا ہے۔ جی جناب ناظرین، یہ تھے تحصیل کے اہل سنت والجماعت کے صدر قاری اشرف عزیز صاحب۔ انہوں نے اپنا موقف دیا کہ اللہ کو راضی کرنے کا اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ہے۔ ہم اسی کے اوپر بات کریں گے۔ چیف آرگنائزر ہیں ضلع کے جناب ظفر اقبال غازی صاحب اہل سنت والجماعت کے، ان سے کہ وہ اس کے بارے میں اپنا موقف کیا پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تحصیل پریس کلب اور کوئٹہ نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد وزیر اعظم آزاد کشمیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اس سے پہلے بھی ایک اعلان کیا تھا کہ اجتماعی دعائیں مانگی جائے، اور ہر جمعہ کو جو ہے نا استغفار کے طور پر منایا جائے۔ ہم ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن جہاں تک ضلعی انتظامیہ کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ کس طرح کا نظام ہے۔ میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ کوئی ڈپٹی کمشنر آرڈر نہیں جاری کرتا، ایس پی جاری کرتا ہے۔ یہ کوئی ڈنڈے والی جو سسٹم ہے، یہ بالخصوص کوٹنے کے اندر چلانے کا یہ طریقہ کار جو ہے، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے جس طرح صدر جماعت اہل سنت نے کہا کہ تحصیل کوئٹہ کے اندر اور بالخصوص ضلع کے اندر جس طرح علماء اہل سنت نے حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، یہ ایک ان کے لیے مثال تھی۔ لیکن اس کا اچھا ایک رد عمل دینے کی بجائے یہ ایک مزاحمتی ایک انہوں نے پیغام دیا۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور یہاں ہمارا بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں 2 طرح کی چیزیں آ رہی، 3 طرح کی آ رہی تھی۔ ایک وزیر اعظم کا آرڈر آ رہا تھا، ایک ایس پی صاحب کا آرڈر آ رہا تھا، اور بعد میں ڈی سی صاحب نے بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ پھرتی دکھائی، انہوں نے کہا کہ ایک بندہ بیٹھ سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ اس سے بہترین آئسولیشن کرنے کا طریقہ نہیں ہے جو ہمارے اللہ اور اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا کہ اپنے آپ کو تمام لوگوں سے الگ کر لو۔ یہ بہترین طریقہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ یہ ایک آرڈر جاری کرتے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اعتکاف بیٹھ جائیں، ایک کمانے والا اور ایک پکا کے دینے والی کے علاوہ تمام لوگ جو ہے نا اعتکاف بیٹھ جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین ایک طریقہ کار تھا جو ہے نا کوارنٹائن کرنے کا، لوگوں کو اس کو اپنانا چاہیے تھا۔ میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں، جس طرح پاکستان کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں، جس طرح فرقہ واریت کو آبا دینے کا جو کر رہے ہیں، بالخصوص کراچی کے اندر حکومت سندھ جو کچھ کر رہی ہے، یہ وہ ہم وارننگ دینا چاہتے ہیں، خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ جماعت اہل سنت ایسی جماعت ہے جس کے اندر تحمل اور بردباری بھی ہے، لیکن جب یہ جذبات کی طرف جاتی ہے تو یہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہے، اور اینٹ سے اینٹ بجا دیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ خدا را ہمارے صبر کو اتنا نہ آزمائیں۔ وہ قوم نہیں ہم جو دب جانے والی ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جس کے میرے اور پیارے آقا نے 1400 سال پہلے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ مجھے اس طرف سے ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ آج یہی وہ پاکستان ہے، دنیا کے 54 ممالک میں پاکستان کے اندر آقا کے ساتھ محبت کرنے والا یہ واحد ملک ہے جس کے لوگ جو ہے نا اس کے اوپر، جو ایمان کے اوپر، اسلام کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے۔ اور آخر میں پھر میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ضلع انتظامیہ کی بھرپور مذمت کرتا ہوں کہ خدا را ہمیں چیلنج نہ کریں۔ ہم بڑے بردبار، بڑے تحمل کے والے لوگ ہیں اور کمپرومائز کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں آزمایا جا رہا ہے۔ اور آخری ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو علماء ہیں، جس طرح حکومت نے ایس او پیز کے حوالے سے جو شرائط رکھی ہیں اس کے اوپر بھرپور کام کریں، اور بھرپور جو طریقہ کار اس کو اپنائیں۔ ہم جماعت اہل سنت کوشش کرے کہ وزٹ بھی کرے تمام مساجد کے اندر جو ایس او پیز طے ہوئے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے جماعت اہل سنت پوری طرح اپنا
کردار ادا کرے گی۔ آخر میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آخری عشرے میں اس لوگوں کی دعاؤں کے صلہ میں اس موذی مرض سے نجات دے۔ خدا حافظ۔ یہ تھے ناظرین جماعت اہل سنت کے 2 سینئر رہنما، ضلعی چیف آرگنائزر ظفر اقبال غازی صاحب اور تحصیل کے صدر جناب قاری اشرف عزیز صاحب۔ کھوئرٹا نیوز، کھوئرٹا تحصیل پریس کلب رپورٹ۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ راجہ طالب حسین، ضلع کوٹلی، آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر۔